السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی حاضر ہوں۔ ایک نیا ویلاگ لیا آپ کی خدمت میں۔ جناب علی 2-3 دن تک میں نہیں آ سکا، بقرعید کی قربانی کی وجہ سے کافی مصروف تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ گوشت کا، چمڑے کا، اس کا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے بچے جو ہے وہ کام میں مصروف تھے۔ کسی نے ڈنگر بیچے، کسی نے بکرے بیچے، کوئی قربانی کرنے گیا، کسی نے چمڑے خریدے، کسی نے چربی خریدی، مختلف اقسام کے کام کیے۔ یعنی وہ ایک جانور جو ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کو رزق دیتا ہوا، لوگوں کی پیٹ کی خوراک بنا۔ اب اس کے بعد بھی آگے چل کے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کو پتہ نہیں کب تک دے گا، اور وہ جانور کی باقیات پتہ نہیں کب تک باقی رہیں گی، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن یہ سنت ابراہیمی بڑے ہی احسن طریقے سے ادا کر دی گئی پوری دنیا۔ اکارڈنگ ٹو ایک سروے کے مطابق پاکستان میں جو ہے اس مرتبہ 40% قربانی کم ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سن 2022-23 میں 1 کروڑ قربانی ہوئی تھی تو اس دفعہ 60 لاکھ قربانی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اب کے جو ہے وہ چمڑا نہیں دستیاب تھا مارکیٹ میں، اب کے چمڑے کی شارٹیج تھی، چمڑا مہنگا بہت تھا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اب آنے والے دنوں میں اور مہنگائی ہوگی۔ میں کسی کو نہیں کہتا کہ جی کس نے کرا کس نے نہیں کرا، بہرحال مانے نہ مانے اس میں تقریباً کوئی 80% ہماری موجودہ حکمران کی جو ہے وہ کمی ہے، جس نے اتنا مہنگائی میں اضافہ کیا کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ حتیٰ جو لوگ پہلے قربانی ساجے میں کرتے تھے یا اپنا حصہ ڈالتے تھے، ان لوگوں کی بھی ہمت نہیں ہوئی، چونکہ ایک حصہ جو ہے وہ 40 50 ہزار کا ڈلا ہے۔ اچھا، یہ جو مدرسے والے کیا کرتے ہیں، چونکہ میرا تو تعلق ہے اس برادری سے، اس قوم سے، ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آتی ہیں ٹالیاں، یعنی ایسی بچڑیاں جو کہ 2.5 من کی ہوتی ہیں، 2 من کی ہوتی ہیں، 2.5 من کی ہوتی ہیں، اور یا ایسی گائیں جو دودھ نہیں دے سکتی، یا ایسی گائیں جو بڈھی ہو گئی ہیں، ان کو یہ کاٹتے ہیں، اور پھر یہ تقریباً 15 16 کلو گوشت ایک شخص کے حصے میں آتا ہے، اور پھر یہ علماء کرام یہ مسجد میں جو ہے یہ اچھی خاصی رقم کماتے ہیں۔ ایک سیزن میں یہ 10 لاکھ 15 لاکھ، اور بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں پہ یہ تعداد بڑھ بھی جاتی ہے۔ چمڑا بکا ہے جناب دعوت اسلامی کا، اس دفعہ نمک لگ کے جو ہے وہ بکا ہے جناب 2000 روپے کا۔ پورے پاکستان سے دعوت اسلامی کا جو چمڑا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی نامور صنعت کار ہیں چمڑے کی فیلڈ میں، جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے اتنا نوازا کہ دنوں میں آنن فانن وہ ترقی کر گئے۔ نام ہے ان کا شوقی یا شوقی، یہ شوکت نام ہوگا تو شوقی، پنجابی میں شوقی کر دیتے نا، تو ان کے حصے میں گیا 2000 کا چمڑا بکا، نمک لگا ہوا۔ یعنی ایک چمڑے کو نمک لگانے میں تقریباً یہ سمجھ لیجئے گا کہ 400 سے 500 روپیہ خرچہ آ جاتا ہے، جس میں سب چیزیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو بکرا بکا ہے، بکرے کی کھال گئی ہے 650 روپے کی۔ اس کے علاوہ بنوری ٹاؤن جو ہے اس کا چمڑا جو ہے تقریباً کوئی 1700 کے آس پاس بغیر نمک لگا ہوا۔ وہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ہماری برادری کے ہیں، قریشی ہیں، آگرے کے ہیں، طاہر قریشی کامل پہلوان کے بیٹے، ان کو گیا ہے۔ اور بکرے کی میرے پاس ڈیٹیلز نہیں آئی کہ بکرا کتنے کا گیا، لیکن گیا ہوگا 550
600 تک کا گیا ہوگا، بلکہ کم گیا ہوگا، کیونکہ وہ بغیر نمک کے لگائے اٹھاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا مال کس کے پاس گیا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا ایک دوست ہے جماعت اسلامی کا، ظہیر، اس سے میری بات ہوئی تھی، تو اس نے کہا، پتہ نہیں کیا نام بتا رہا تھا، اس کو گیا۔ تو یہ چمڑے کی صنعت کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو زر مبادلہ آتا ہے وہ پہلے کسی زمانے میں چمڑے سے آتا تھا، لیکن اب چمڑے کی صنعت نمبر 2 پہ ہو گئی اور کپڑے کی صنعت نمبر 1 پہ۔ تو اس وقت پاکستان سب سے زیادہ زر مبادلہ جو کماتا ہے وہ کپڑے کی صنعت سے، اور پھر نمبر 2 پہ چمڑے کی صنعت سے۔ لیکن انفارچونیٹلی چمڑے کی صنعت کو جو ہے ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ نگلیکٹ کر رہی ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ چمڑے کے جو صنعت کار ہیں ان کو کوئی مراعات نہیں دے رہے، ان کو کسی قسم کی فیسلٹیز نہیں دے رہے، کیمیکلز اتنے مہنگے کر دیے بے تحاشا، اپنے کیمیکل بناتے نہیں ہیں۔ مطلب ایک کیوس ہے چمڑے کی صنعت میں۔ آج جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، چونکہ چمڑے کی صنعت میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہمارے پنجابی بھائیوں کا ہے، پنجاب کا ہے۔ سیالکوٹ اس میں چھایا ہوا ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور ہے، اس کے علاوہ قصور کے اندر جو ہے بڑی بڑی ٹینڈریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد سندھ کے اندر جو ہے وہ کراچی مرکز ہے، اور کراچی میں بھی زیادہ تر صنعتیں ہمارے پنجابی بھائیوں کے ہاتھ میں ہیں، جن کا تعلق چنیوٹ سے یا سیالکوٹ کی طرف کہیں سے ہے، ان لوگوں کا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو جناب علی، یہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ جی چمڑے کی صنعت کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ذرا سا مختصر سا میں جائزہ لوں گا ہندوستانی صنعت کا۔ تو ہندوستان میں چمڑے کی صنعت کو جو ہے جان بوجھ کر تباہ برباد کیا جا رہا ہے، چونکہ زیادہ تر صنعت چمڑے کی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہندو لوگ جو ہے یہ چمڑے کے کام کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جی چمار ہے، چمڑے سے چمار کر دیا انہوں نے۔ تو وہاں پر جو قربانی ہوئی ہے، اب کہ گائے وغیرہ کی تو ہوئی نہیں، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے میرے پاس، جو ہندوستانی بچے جو بتاتے ہیں کہ بکرے کی کھالیں اور یہ سنڈا جو ہوتا ہے یا پاڈا جو ہوتا ہے بھینس، ان کی کھالیں جو ہیں لوگوں نے گھڑے کھود کے زمین میں دفنا دیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا ستم ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا کاروبار ہی چمڑے کی صنعت سے ہے۔ تو بہرحال پاکستان ہندوستان سے بہت آگے چمڑے کی صنعت میں، لیکن یہ ہے کہ چمڑے کی صنعت کو جان بوجھ کر مودی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ مودی صرف ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جیسے ایڈوانی ہو گیا، ایڈانی ہو گیا، یا اس کے جو چمچے گجراتی ہندو چمچے ہیں ان چمچوں کی مدد کر رہا ہے۔ باقی اس کی بھلا سے بھارت جائے بھاڑ میں، یاد رکھیے گا آج کے بعد نعرہ، بھارت جائے بھاڑ میں۔ اور میرا آج کا ٹائٹل بھی یہی ہے، بھارت جائے بھاڑ میں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل پر مجھے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کل آپ کی سبسکرائب وہاں سے نہیں آ رہے، اور ہاں، اگر آپ کو پسند آئے یہ پروگرام شیئر کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بتائیے گا ہمارے شوز کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، بھارت جائے بھاڑ میں۔